قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 1 دسمبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور ادارۃ النعمان گجرانوالہ میں سالانہ تقریب دستار بندی ہے۔ حضرت مولانا مفتی نعمان احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا زید الراشدی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں، ارادوں میں برکات عطا فرمائے۔ میں حضرت کی اجازت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ یہاں تخصص فی الافتاء ہوتا ہے۔ تخصص فی الافتاء کا معنی کہ وہ خوش نصیب عالم دین جس نے 8 سال علوم نبوت کو پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کو اسپیشلائزیشن کا کورس کرایا جاتا ہے۔ مفتی بنانے کا ایک پورا مرحلہ ہے جو اس سے گزارا جاتا ہے۔ مفتی کی ضرورت کیا ہے؟ مفتی کی اہمیت اور ضرورت، یہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رب کریم نے رسول کریم کو قرآن کریم میں آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ سورۃ نساء آیت نمبر 160 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، حضور پاک کی زبانی ہمیں بتایا گیا کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی مانو، مصطفیٰ کی مانو، فقہا کی مانو۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہے اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور اولی الامر جو تم میں امر والے لوگ ہیں ان کی بات مانو۔ اب امر کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ صاحب الامر کا ایک معنی ہوتا ہے حکمران ہونا، اور صاحب الامر کا دوسرا معنی ہوتا ہے فقیہ ہونا۔ اب ہم نے کون سا معنی لینا ہے اور کون سے معنی کو چھوڑنا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی میں ایک اصول بیان فرمایا کہ جو محدثین ہیں وہم اعلم بمعانی الحدیث، وہ حدیث پاک کے مطلب کو بہتر جانتے ہیں۔ تو محدثین، ماہرین نے فقہا کے معنی کو ترجیح دی ہے۔ آپ اٹھائیے الجامع لاحکام القرآن قرطبی، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، اس میں موجود ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہم اہل الفقہ والدین، اولی الامر سے مراد وہ ہیں جو فقہا ہیں، دیندار ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اور آپ اور ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اگر صحابی کر دے تو محدثین کے ہاں وہ حدیث مسند ہوتی ہے کہ ان تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فہو حدیث مسند۔ یہ بخاری کے حاشیے پہ بھی ہے، مستدرک میں بھی امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث مسند ہے۔ گویا احادیث پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح کر دی کہ ہمیں ماننا چاہیے خدا کی بات، ہمیں ماننی چاہیے مصطفیٰ کی بات، اور ہمیں ماننا چاہیے فقہا کی بات۔ تو فقہا کا کام کیا ہے؟ جب اللہ رسول کی بات آ گئی ہے تو اب فقیہ کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ فقیہ کی بات ماننے کی حاجت کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات ختم ہو گئی تو فقیہ کی اطاعت کے لیے قرآن کریم نے یہ جو لفظ اتارا ہے، اس کا مطلب، مراد، معنی، مفہوم کیا ہے؟ اب ذرا توجہ رکھنا، میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کی بات ہمیں نبی بتاتے ہیں، اور نبوت کی بات کے مطلب کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہوتے تو حضور کی بات کا مطلب سمجھ جاتے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، مفتی نعمان صاحب مجھے پانی دیں، یہاں میں نے کہا پانی دیں، تو لفظ پانی دو جو ہے، یہ جو لفظ ہے پانی دو، ادھر بیٹھو مانگوں تو پانی گلاس میں آتا ہے،
کیونکہ آپ لوگ مقتضائے حال جانتے ہیں، میری بات کا مراد جانتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہی بات غسل خانے میں کہوں تو پانی گلاس میں نہیں آتا، بالٹی میں آتا ہے، واش روم میں کہوں تو لوٹے میں آتا ہے، حالانکہ میں نے یہاں گلاس کا لفظ نہیں بولا، ادھر بالٹی کا لفظ نہیں بولا، ادھر لوٹے کا لفظ نہیں بولا، لیکن سننے والا کہنے والے کی مراد کو جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی مراد کو جانتے ہیں، اس لیے وہ جو فرماتے حضور وہ عمل کر لیتے۔ آپ کے اور میرے سامنے حضور کا فرمان کوئی آڈیو شکل میں موجود نہیں ہے، ویڈیو شکل میں موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے نبی پاک کے فرامین، اللہ کے فرامین لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ اب ایک لفظ لکھا ہوا ہے پانی دو، اس کا مطلب کیا ہے، کس موقع پہ بولا گیا، کیوں بولا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، تو یہ دیکھنے والا جو آئی وٹنس ہے، جو گواہ ہے، جو عینی شاہد ہے، جس کے سامنے بات ہوئی ہے، وہ اس کا مطلب سمجھتا ہے تو وہ بتائے گا۔ تو جو بندے اس کی بات کو سمجھ کے ہمیں بتائیں گے وہ دین کے ماہر ہوں گے، انہیں دین کے فقہا کہتے ہیں، انہیں مجتہد کہتے ہیں۔ فقیہ کا مطلب ہے ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، دین کا ماہر، دین کا سمجھنے والا، دین کی مہارت رکھنے والا، یہ فقیہ کا ٹرانسلیٹ ہے، فقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو فقہا جنہوں نے رسول اللہ کے شاگردوں سے پڑھا، رسول اللہ کے شاگردوں سے سمجھا، نبی پاک کے شاگردوں کے براہ راست شاگرد ہیں یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی ان کا واسطہ اور لنک جاتا ہے، تو ان کی بات کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سمجھنے، دیکھنے، سننے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہی بات قرآن کریم نے کہی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی مانے، مصطفیٰ کی مانے، فقہا کی مانے۔ اب اس پر اگلا لفظ قرآن کریم کا ہے۔ جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں تو جو لوگ فقہا کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنی چاہیے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ آدھی آیت پیش کرتے ہیں، اگر آپ اس آیت کو پورا پیش کر دیں، اگلا حصہ بھی اس کا پیش کر لیں، تو تمہارے اوپر اعتراض تو کیا، تمہارا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ، آپ اگلا حصہ پیش فرما دیں۔ وہ کہتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو، فقہا کی مانو۔ لیکن اگر تم میں تنازع پڑ جائے، اختلاف پڑ جائے، کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے، تمہاری رائے مختلف ہو جائے، تو پھر اس جگہ تم نے کیا کرنا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر خدا اور مصطفیٰ کی ماننی ہے، پھر تو اللہ نے فقہا کی بات نہیں کی۔ اور رب کریم فرماتے ہیں اللہ کی مانے، رسول اللہ کی مانے، فقہا کی مانے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ رسول کی طرف لوٹا دیں۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین کے مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ اچھی ترتیب ہے کہ اللہ رسول سے پوچھے۔ تو ہمیں حضرات بتاتے ہیں کہ ہمیں اس لیے فقہا کی نہیں ماننی چاہیے کہ ہر مسئلے میں فقہا کے اندر اختلاف ہے، امام شافعی کا امام مالک سے، امام مالک کا امام احمد ہے، امام احمد کی فقہ کا امام ابو حنیفہ کی فقہ سے اختلاف پڑ گیا، تو اب وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی بات ختم ہو گئی، اب ہم صرف اللہ کی بات مانیں اور رسول اللہ کی بات مانیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے آیت پیش فرما دی ہے اور اس آیت کا مطلب بھی آپ نے پیش فرما دیا ہے، اگر ہم اس آیت کا مطلب بھی ان ماہرین سے پوچھ لیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو مہارت والوں سے پوچھیں، ماہرین سے پوچھیں، جو بندہ اس میں ایکسپرٹ اور تجربہ رکھتا ہو ہم ان سے پوچھیں، تو شاید یہ اعتراض پیدا ہی نہ ہو۔ آپ اور تو چھوڑیں، المتوفہ 370 ہجری، 370 ہجری میں وفات پائی ہے امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ نے، جنہوں نے الجامع لاحکام القرآن تحریر فرمائی ہے۔ آج 1445 ہجری ہے، تو 370 سال آپ اندازہ لگیں، اس سے ہم نکالیں تو کم از کم کوئی 11 صدیاں 12 صدیاں بنتی ہیں، 11.25 صدیوں کے لگ بھگ یہ تفسیر موجود ہے، ان میں صحابہ اہل بیت کے فتاوی جات موجود ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے کو حل فرمایا ہے، اور وہ اس پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی مانے، مصطفیٰ کی مانے، فقہا کی مانے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو۔ کہتے ہیں آیت ایک ہے، اس کے حکم دو ہے۔ پہلا حکم یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تک ہے کہ خدا کی مانے، فقہا کی مانے، مصطفیٰ کی مانے، پہلا حکم اتنے تک ہے، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے عوام کو دیا ہے۔ اور جو اگلا حکم ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول سے فیصلہ کرا لیں۔ فرمائے یہ حکم عوام کو نہیں ہے، یہ حکم فقہا کو ہے، یہ حکم عام بندے کو نہیں ہے، یہ حکم علماء کو ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ الرَّدِّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ، کہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے
کہ کیفیت و رد کیا ہے، اللہ رسول سے پوچھنے کا انداز کیا ہے، حدیث سے حل کرانے کی ترتیب کیا ہے، آیت سے حل کرانے کی ترکیب کیا ہے، تو عوام نہیں جانتی۔ اب ایک ریڑھی والا ہے، پیاز بیچنے والا ہے، آلو بیچنے والا ہے، اور عامی آدمی ہے، ہم اس کو کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ تو اس طرح کر لے تو وہ مان لیتا ہے، لیکن اگر وہ فقہ کا اختلاف آ جائے تو اس نے تو پھر بھی ترجمے سے دیکھنا ہے، پھر بھی اس نے تفسیر سے دیکھنا ہے، تو بات تو وہی آ گئی کہ وہ علماء کے پاس ہی آ گیا۔ تو اس لیے یہ عوام کا حکم نہیں ہے، یہ حکم فقہا کو ہے۔ تو پتہ چلا دو باتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فقہا کو فرمایا ہے کہ دیکھیں عوام اللہ کی مانے گی، رسول اللہ کی مانے گی اور تمہاری مانے گی، اگر تم میں کسی مسئلے پہ اختلاف آ جائے تو تم نے فیصلہ اللہ رسول سے کرانا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے یہ متوجہ عوام کو نہیں ہے، یہ متوجہ علماء کو ہے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جس وقت ہمارے فقہا میں کسی مسئلے پر اختلاف آتا ہے، جس وقت علماء میں کسی حادثے پر اختلاف آتا ہے، تو اس اختلاف کا حل یا قرآن سے ملتا ہے یا حضور کے فرمان سے ملتا ہے۔ تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اس آیت کے اوپر عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم خدا کی مانیں گے، فقہا کی مانیں گے، مصطفیٰ کی مانیں گے۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک بات مزید عوام کے لیے مثال کے ساتھ حل کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب واسطہ عوام سے ہو تو پھر مثال سمجھانا دلیل سمجھانے سے زیادہ نافع اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، آپ کہیں گے ہم قرآن کا علم تو جانتے ہیں، حدیث کا علم تو جانتے ہیں، یہ علم فقہ یہ نئی چیز کیا ہے؟ میرے دوستو، قرآن اور حدیث ملتا ہے تو علم فقہ مارز وجود میں آتی ہے۔ علم فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اس کی مثال چائے سی ہے۔ اب کوئی کہے میں نے تو دودھ دیکھا ہے، میں نے تو پتی دیکھی ہے، یہ چائے کا وجود کہاں سے آ گیا؟ ہم کہیں گے دودھ اور چائے کا آپس میں ملاپ ہوا، نتیجتاً چائے بنی ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن میں ہو الگ مسئلہ، وہ حکم قرآنی ہے، الگ مسئلہ ہو تو حکم فرمانی ہے۔ فرمان اور قرآن کو ہم اکٹھا ملا لیں تو وہ علم فقہ بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقہا کا پابند کیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، جب قرآن کریم ہمیں یہ بات کرتا ہے کہ ہم اس طرح مانیں، تو کیا حدیث پاک میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے فقہا کی بات ماننے کی بات ارشاد فرمائی، ماہر شریعت کی طرف بھیجنے کی بات ارشاد فرمائی؟ جی ہاں، میں دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی، حضور پاک سے اپنے شہر والے مدینہ طیبہ کے لوگ کوئی بات پوچھتے تو نبی پاک کسی ایک شخصیت کی ذمہ داری لگا دیتے کہ آپ اس سچویشن کو سالو کر لیں، اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اور اگر باہر کے لوگ نبی پاک کو اپروچ کرتے اور نبی پاک سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو حضور پاک ایک ماہر کو ان کی طرف بھیج دیتے اور وہ جا کر ان کے مسائل کو حل کرتے۔ یہ صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک خاتون آئی، اس نے مسئلہ حل کرانا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کسی ایمرجنسی ٹریول پر نکلنے لگے تو اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسئلہ سنا، نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس مسئلے کو ابھی حل تعلق نہیں رکھتا، خیر کچھ وقت بعد بھی ہو جائے، تو فرمایا ایک عورت بعد میں آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بعد میں آؤں، اگر آؤں تو آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں۔ پھر اتنی کریز تھا اس میں، اتنی جلدی تھی اس خاتون میں پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ دنیا میں نہ ہو تو میرا مسئلہ کون حل کرے گا؟ آپ تو سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبے کو دیکھ کر فرمایا میں نہیں ہوں گا، ابو بکر تو ہوگا نا، اس سے مسئلہ حل کرا لیں۔ جہاں یہ خلافت پر دلیل ہے وہاں پر یہ تقلید پر بھی دلیل ہے، ماہر پر اعتماد پہ بھی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخصیت کی ذمہ داری لگا دی۔ اگر ڈائریکٹ عوام نے قرآن حدیث سے پوچھنا ہوتا تو حضور فرماتے میں نہیں ہوں گا، تو قرآن حدیث تو ہے نا، یوں نہیں فرمایا۔ نبی پاک نے پرسنالٹی پیش فرمائی، شخصیت پیش فرمائی۔ یہ اہل مدینہ کے ساتھ کا معاملہ ہے۔ نبی پاک کو آؤٹ آف کنٹری کوئی اپروچ کر رہا ہے تو اس کے لیے سنن نبی داود میں امام سلیمان الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیہ صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نبی پاک علیہ السلام نے یمن بھیجا، اور یمن اس وقت بھیجا جب یمن کے لوگوں نے نبی پاک سے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں جج چاہیے، جسٹس چاہیے، ہمیں قاضی چاہیے، ہمیں مفتی چاہیے، فقیہ چاہیے، ماہر شریعت چاہیے۔ تو نبی پاک نے ان کو بھیجا۔ یہ جب وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو حضور پاک نے امتحان لیا اور امتحان میں 3 سوال فرمائے، اور چوتھی بات پہ نبی پاک نے نتیجہ دیا۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں جب وہ جانے لگے تو نبی پاک نے فرمایا معاذ تو میرا شاگرد ہے، تو نے میری کلاس اٹینڈ کی ہے، مجھے بتا کیف تقضی اذا عرض لک کذا او عرض لک کذا۔ اے معاذ بتاؤ جب آپ وہاں پہنچو گے اور معاذ کے سامنے مسئلہ آئے گا، کوئی اس طرح سچویشن آئے گی جو اختلافی ہوگی، تو آپ مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک استاذ اپنے شاگرد کا اختبار امتحان لے رہا ہے تاکہ میں اس کو کامل و مکمل کر کے وہاں بھیجوں، کوئی کمی ہو تو اس کی پوری کر دوں۔
تو نبی پاک علیہ السلام نے یوں پوچھا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، میں نے آپ سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا ہے، وحی الہی ہمارے پاس موجود ہے، میں اللہ کے قرآن کو دیکھوں گا، مسئلہ حل کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے مسئلے کا حل قرآن میں نہ ملے تو، توجہ رکھنا، اگر تجھے مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو، یہاں لفظ ہے فَإِن لَمْ تَجِدْ، فَإِن لَمْ يَكُن نہیں ہے کہ اگر مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَجِدْ، مسئلہ تو موجود ہوگا، اگر تجھے نہ ملے تو۔ اس سے پتہ چلا قرآن میں مسئلے موجود ہوتے ہیں لیکن ہر آدمی کو نہیں ملتے، ماہر کو ملتے ہیں، اور بعض اوقات ماہر کو بھی نہیں مل سکتے۔ تو نبی پاک نے سوال فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ملے گا اقضی بسنت رسول اللہ، میرے پاس آپ کی تشریح، آپ کا فرمان، آپ کے احکام، آپ کی احادیث، آپ کی تعلیمات، آپ کی ڈائریکشن موجود ہے، تو جو آپ نے مسئلہ حل کیا ہوگا میں آپ کی ترتیب پر حل کروں گا۔ اب تیسرا سوال پر توجہ ذرا مبذول کرنا، تیسرے سوال پہ حضور پاک نے پھر پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، معاذ اگر وہ مسئلہ تجھے قرآن میں بھی نہ ملے اور میری ڈائریکشن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی نہ ملے، پھر کیا کرے گا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ تجھے مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، فرمان میں بھی نہ ملے، پھر کیا کرے گا؟ اس سے پتہ چلا قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ بندہ جو ڈائریکٹ رسالت کو نہیں سنتا، اس کو کسی تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن اور حدیث نامکمل ہے، جی نہیں، یہ شریعت کا جزا ہے، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کوئی ماہر چاہیے۔ تو جب یہ سوال آیا کہ مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، فرمان میں بھی نہ ملے، تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جو جواب دیا ہے، اس جواب نے نبی پاک کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو عرض کرنے لگے حضرت معاذ کہ اجتہد برائی ولا آلو، یا رسول اللہ میں نے آپ سے پڑھا ہے، مجھے ایکسپیرینس ہے، مجھے تجربہ ہے، مجھے الحمدللہ آپ کے پڑھانے سے مہارت ملی ہے، میں اس مہارت کو اپناؤں گا، اس فقہ کو لوں گا، اس اجتہاد کو لوں گا، پوری کوشش صرف کروں گا اور قرآن اور حدیث کے خلاصے کے ساتھ مسئلے کو حل کروں گا۔ جب حضرت معاذ نے جملہ فرمایا، گجرا والا کے غیورو اب نتیجہ سننا، نبی پاک علیہ السلام نے یوں ہاتھ مبارک اٹھایا، جو ہاتھ کبھی دعا کے لیے اٹھتے تھے، اس ہاتھ کو ڈائریکٹ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے پر فضرب صدرہ، یوں سینے پر پیار سے مارا اور اللہ کا شکر ادا کہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، میرا اللہ میں تیرا نمائندہ، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے وہ نمائندے دیے ہیں جس سے تیرا نمائندہ محمد الرسول اللہ خوش ہے۔ جزاک اللہ، میری گفتگو کو سبق سمجھیے، توجہ، میں بھائی کے نعرے کی قدر کرتا ہوں، ناراض نہ ہونے ور مائنڈ، توجہ، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے مائنڈ میں کچھ اتارنا چاہ رہا ہوں، اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی بھی، سنت کی بھی اور فقہ و اجتہاد کی بھی تصویب فرمائی ہے، تائید فرمائی ہے۔ اب توجہ رکھنا، اس سے ہمیں ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی، 3 سوال اور اس کے بعد نتیجہ، رزلٹ دیا ہے، اس سے 1-2 باتیں سمجھ آئی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر ہر بندہ قرآن اور حدیث خود سمجھتا تو حضرت معاذ کبھی آؤٹ آف کنٹری ٹریول نہ کرتے، کبھی یمن سفر نہ کرتے۔ نمبر 2، اور پھر جو سفر کر رہا ہے اس فقیہ سے بھی پوچھا کہ تو صرف قرآن حدیث سے مسئلہ حل کرے گا یا فقہ اور اجتہاد سے بھی کام لے گا؟ تو جب انہوں نے بتایا تو نبی پاک نے پہلے تو ہر سوال پر سوال اٹھایا، ہر جواب پر قرآن پر سوال اٹھایا، حدیث پر سوال اٹھایا، اور جب فقہ کی بات آئی تو نبی پاک نے خوشی کا اظہار فرمایا، تو فقہ پر نبی پاک کا سینہ خوش ہوتا ہے۔ تیسری مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ یہاں فَإِن لَمْ يَكُن نہیں ہے کہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہوگا، فَإِن لَمْ تَجِدْ ہے، اپنی مہارت، علمی استعداد پر بعض اوقات وہ مسئلہ ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا، تو اسی لیے ہر بندے کی مہارت کا فرق ہوتا ہے۔ تو نبی پاک نے فقہا کی مہارت کو بھی سامنے رکھا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو امام ابو یوسف دمشقی رحمہ اللہ صالحی سے عقود الجمان سے پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں خاتون آئی ہے اور اس خاتون نے آ کے امام عامش محدث وقت سے مسئلہ پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں مخصوص ایام میں ہوں، میرے محلے میں خاتون انتقال کر گئی ہے، میں نے اسے غسل دینا ہے، تو میں خود مخصوص ایام میں ہوں، نماز نہیں پڑھتی، کیا ان دنوں میں دوسری خاتون کو غسل دے سکتی ہوں؟ انہوں نے فرمایا میرے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، جا اس سے مسئلہ پوچھ، جو وہ بتائے مجھے بھی بتاتی جانا،
وہ گئی، ان نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے فرمایا جی ہاں تو خاتون کو غسل دے سکتی ہے میتہ کو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، جاتے ہوئے بتا گئی اور وہ چلی گئی۔ اس کا درد سر تو ختم۔ امام اعمش اٹھے اور حضرت امام صاحب کے پاس آئے کہ آپ نے من این اخذتا، یہ دلیل آپ نے کہاں سے لی؟ کہ وہ خود تو حائضہ ہے، خود تو وہ ہے جو ہے نا کیا کہتے ہیں مخصوص ایام میں اس دوران منسز میں ہے، وہ کیسے دوسرے کو غسل دے کے پاک کر سکتی ہے، خود تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ استاد محترم حدیث پاک تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک دھلوایا تھا، سر مبارک کو صاف کروایا تھا حضرت اماں عائشہ سے، اس وقت کے جب نبی پاک علیہ السلام حالت اعتکاف میں تھے تو نبی پاک نے سر مبارک اپنا اعتکاف کی جگہ سے باہر نکالا، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ آپ کی اور ہماری ام المؤمنین حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک کے سر مبارک کو دھو دیا، اور وہی تغتسل راس رسول اللہ حائض، وہ اس وقت مخصوص ایام میں تھی، انہوں نے نبی پاک کے سر کو صاف کیا۔ تو جب وہ مخصوص ایام میں ہوں حضور کا سر دھو سکتی ہیں تو یہ مخصوص ایام میں ہوں میتہ کو غسل دے سکتی ہیں۔ جب یہ جملہ فرمایا تو اس وقت ان کے استاد امام اعمش سلیمان ابن مہران رحمہ اللہ نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، یہ طے ہو گیا، انڈرسٹوڈ ہے کہ آج کے بعد میں سمجھا ایک محدث ہوتا ہے ایک فقیہ ہوتا ہے، محدث کا معنی وہ حدیثیں یاد کرتا ہے، فقیہ کا معنی اس کو یاد بھی ہوتی ہے، اس کو مطلب بھی پتا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو پنساری ہیں، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، آپ حکیم ہو، آپ کو ان روایات کی اوریجنلٹی بھی پتا ہے تو آپ وہاں سے مسئلہ نکال سکتے ہو۔ یہ نبی پاک نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، نہیں فرمایا کہ تجھے جو مسئلہ نہ ملے، پتہ چلا کسی کو مسئلہ ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، مہارت کی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے سمجھ آیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تعلق بشکل اطاعت رکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آج فقہ اور اجتہاد کو مان لیں۔ اور اس پہ ہمیں ایک بات مزید بھی ملی کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو میں یاد کرتا ہوں مجھے بعض اوقات بھول جاتا ہے، میرا حافظہ نہیں ہے، میری ووکیبلری نہیں ہے، ذخیرہ الفاظ ذخیرہ حدیث میں نہیں یاد کر سکتا، مجھے دعا دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ جو چادر اڑی ہوئی ہے اس چادر کو اتار۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر اتاری، فرمایا بچھا دو، صحیح بخاری میں انہوں نے بچھا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں کیا، لپ ڈالی بالکل فضا میں، یوں کر کے یوں کیا، پھر دو دفعہ یوں کیا، فرمایا فزما، اس کو اپنے سینے سے ملا لے۔ وہ کہتے ہیں زممتہ، جب میں نے ملایا فما نسیت بعدہ شیء، میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ اس سے پتہ چلا فقیہ کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی تائید ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کا ہاتھ چادر پہ لگا اور چادر سینے پہ لگی، لیکن جب باری فقیہ کی آئی تو ڈائریکٹ ہاتھ فقیہ کے سینے پہ لگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس حد تک خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خدا کو بھی مانیں، مصطفیٰ کو بھی مانیں، فقہا کو مانیں۔ جو خدا کا مسئلہ، مصطفیٰ کا مسئلہ، فقہا کا مسئلہ بتائے گا، اس آدمی کو عالم بننے کے بعد مفتی کہتے ہیں۔ وہ بتاتا بھی ہے، لکھ کے بھی دیتا ہے، سناتا بھی ہے، پہنچاتا بھی ہے۔ یہ ہے مفتی، یہ ہے مفتی کی اہمیت، یہ ہے مفتی کی ضرورت، جس کو اللہ کا قرآن بھی بتا رہا ہے، نبی کا فرمان بھی بتا رہا ہے۔ نبی کی چاہت، نبی کی دلداری، نبی کی حبداری و وفاداری اور خوشی اسی میں ہے کہ آج ہم فقہ کو قبول کر لیں، ہم قرآن کو بھی مانیں، ہم فرمان کو بھی مانیں، لیکن بشکل فقہا مانیں۔ جو ماننے کی ذریعہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ماننے کی ترتیب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دیا ہے، ہم اس کو مانیں گے، اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے ماننے پڑھنے والا اور آگے لکھ کے دینے والا یہ مفتی کہلاتا ہے۔ جو حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب نے جہاں بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے ضلع گجرانوالہ میں جو تخصص فی الافتاء ہے یہ ایکول ٹو پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے، یقین مانے یہ اس کے برابر کے لگ بھگ ہے۔ جیسے عام طور پہ پی ایچ ڈی کی جاتی ہے مختلف اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سبجیکٹ میں، تو یہ ایکول ٹو پی ایچ ڈی ہے، ایکول ٹو ایم فل کے برابر کے لگ بھگ کورس ہے کہ عالم بننے کے بعد جو مفتی کا کورس ہے، مثلا عالم 8 سال میں بن جاتا ہے آج کے دور میں وفاق کی ترتیب پر، جو مفتی کا کورس ہے وہ 1-2 سال اوپر ہے۔ تو جو مفتی کے پاس کتابیں ہیں وہ عالم نے تو 8 سال میں دیکھی بھی نہیں ہوتی، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ الاشباح والنظائر میں کیا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے شامیہ میں کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ باقی معاملات کے اندر عقود رسم مفتی میں کیا بتایا گیا، عالمگیریہ کی کیا، باقی پوری جو ترتیبیں سمجھائی جاتی ہیں
پھر کسی مفتی کے پاس صرف نام کا لفظ جانا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نام لگ گیا ہے، بلکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ یہ کسی ماہر کے پاس بیٹھے گا، اسے سمجھ آئے گا کہ میں نے کس جگہ فتویٰ دینا ہے اور کس جگہ ترغیب کی زبان استعمال کرنی ہے۔ جب فتویٰ آ جائے نا تو ہر جگہ فتویٰ بازی نہیں ہوتی۔ میں اسی پر ایک نصیحت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی صحبت ملی تھی، اس لیے میں فتوے باز مولوی نہیں بنا۔ پھر اپنا واقعہ سناتے ہیں، فرمایا کہ بعض اوقات وہ پیچیدہ مسائل، مثلا جو توحید میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، وہ ان بندوں کے سامنے نہ چھیڑیں جو اس کو سمجھتے ہی نہ ہوں۔ ہم یہ مسائل ان بندوں کے سامنے چھیڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں متشابہات نظریے جو عوام نہیں سمجھتی، وہ گمراہ اور پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے گفتگو کی اللہ کے تعارف پہ، تو میں نے بتایا کہ اللہ پاک سنتے ہیں، اللہ کے کان نہیں ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کی آنکھ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کان کا محتاج نہیں، اللہ کان کا خالق ہے۔ اللہ آنکھ کا محتاج نہیں، اللہ آنکھ کا خالق ہے۔ تو میں نے کہتے ہیں ایسے اشاروں سے سمجھایا، تو ایک دیہاتی سا بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اشرف علی، اللہ کے کان بھی نہیں ہے، اللہ کی آنکھ بھی نہیں ہے، اللہ کا زبان بھی نہیں ہے، اللہ کے ناک بھی نہیں ہے، یہ خدا ہے یا تربوز ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے جب اس نے جملہ کہا، اگر میں فتوی باز مولوی ہوتا تو میں کہتا تو کافر ہو گیا ہے، لیکن مجھے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی تھی۔ میں نے شیخ کے پاس بیٹھ کے اپنے دل کو رگڑے لگا کے اس نتیجے پہنچا تھا کہ دیکھو اس میں قصور میری ہے۔ میں نے وہ مسائل اس کے سامنے شروع کر دیے جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم کے میں نے اصول کو نظر انداز کیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو کافر نہیں کہا۔ میں نے اس کے بجائے اپنے آپ کو کوسا کہ مجھے یہ بات یہاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس بیچارے کی عقل ہی اتنی ہے، اس کو سمجھ اتنا آتا ہے کہ بغیر کان کے سنا کیسے جا سکتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھا کیسے جا سکتا ہے، اس کی نظر ہی اتنی ہے، اس کی فہم ہی اتنی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں مفتیوں کو چاہیے کہ ہم ایسے پیچیدہ مسائل، ایسے جو ہے نا غامض مسائل جس کا عوام سے تعلق نہ ہو، تو وہ عوام کے سامنے بتانے سے یا اس پر فتوی بازی سے بندہ خاموش رہے۔ تو مفتی تو ہم بن جاتے ہیں، ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس ڈنڈے کو دکھا کر بندہ کام لے، اس ڈنڈے کو مارنے کے ساتھ کام لے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ ہمیں اس پر تھوڑا عقل بھی چلانا چاہیے، عقل کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے، اور عقل آپ ویسے چلائیں جیسے عقل چلانے کا حق ہے۔ خالی عقل کے مطابق بھی نہ بنے، خالی علم کے کورے بھی نہ بنے، آپ اس علم کو عقل کی طرح سمجھانے میں ترتیب کیا اس طرح سمجھائیں۔ اسی پر ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم نے کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے۔ ایک دفعہ گفتگو میں قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ میں نے ایک جملہ بولا تو انہوں نے گوشمالی فرمائی بعد میں کہ یہ جملہ اس طرح بولیں، اس طرح نہ بولیں۔ لفظ ٹھیک تھا لیکن اس کے الفاظ، چلو میں سمجھائے دیتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں۔ آج ہم جملہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ جملہ بول کے آپ کیس اپنے گلے ڈال رہے ہو، آپ بولو گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک ہے نا گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، تو اس کا معنی کوئی دیوانہ اٹھے تو انہوں فیر مار دے، اور جب ہم کہیں گے گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، تو حکومت دے گاٹے پا دیتی ہے۔ لفظ ہے نا، کس طرح بولیں۔ تو ہمارے حضرات میں یہ بھی یہ سمجھایا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا پاور آف دا ٹاکنگ، سلیکشن آف دا ٹاکنگ۔ ہم نے کون سا جملہ کہاں بولنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، معبرین کو بلایا، بہت بڑے معبر تھے، وہ آئے، ان بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں۔ اب معبرین نے تعبیر لکھی ہے کہ جس کے دانت گر جاتے ہوں خواب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر بڑی ہے۔ کیوں؟ اس کے سارے خاندان کے بندے اس کے سامنے فوت ہوں گے، یہ مراد ہے، یہ عمر بڑی ہے۔ تو یہ لفظ لکھا ہوا تھا۔ اب اس سے تجربہ نہیں تھا جو معبر تھا۔ بادشاہ نے پوچھا بتا میں نے ایسے خواب دیکھا، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولاد آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے قید کرا دو۔ ایسے کامی کوئی نہیں، مولوی این گلا کر دے، انہوں نے گرفتار کرا دیا۔ دوسرا معبر آیا تو اس نے کہا کہ آپ تعبیر بتائیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دانت آپ کے سامنے گرے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں سب سے بڑی عمر پائیں گے۔ انہوں نے کہا جی انہوں انعام دے دو۔ تو بات تو ایک ہی تھی نا۔ تو ہمارے مفتیان کرام ہمیں بھی چاہیے، میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں تاکہ ہم اس ترتیب پر وہیں چلیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔